بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت عرصے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا اور اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے روزانہ سادہ کپڑوں میں شہر کی گلیوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا تھا کہ لوگ کس طرح دن گزارتے ہیں۔ ایک رات بادشاہ حسب معمول شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ جیل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جیل کے سامنے سپاہی ایک چور کو پکڑ کر اندر لے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ آج جیل کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ جیل کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی سپاہیوں نے پہچان لیا اور تعظیم سے سر جھکا دیے۔ بادشاہ نے جب سپاہیوں کو بتایا کہ وہ جیل کا معائنہ کرنا چاہتا ہے تو سپاہی بادشاہ کو لے کر اندر چلے گئے۔ قیدیوں کو جب پتا چلا کہ بادشاہ سلامت خود چل کر ان سے ملنے آئے ہیں تو وہ سب کے سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے باری باری ان سے ان کے حالات پوچھے۔ اس نے ایک قیدی سے پوچھا کہ تمہیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں تو بالکل بے گناہ ہوں۔ مجھے چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ اس نے جب دوسرے قیدی سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصور ہے تو اس نے بھی روتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن یہ سپاہی پھر بھی مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ غرض جتنے بھی قیدی تھے سب ہی نے بادشاہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بے گناہ ہیں۔ بادشاہ سلامت نے سب کی باتیں سنی اور مسکراتے رہے۔ اتنے میں اس کی نظر ایک ایسے قیدی پر پڑی جو سر جھکائے الگ بیٹھا تھا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ، یہ کیوں منہ چھپائے بیٹھا ہے؟ سپاہی جب اس آدمی کو بادشاہ کے پاس لائے تو اس نے پوچھا، اے نوجوان، کیا بات ہے؟ تم کیوں منہ چھپائے بیٹھے ہو؟ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں بے حد گناہ گار ہوں۔ میرے گناہ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی کو منہ دکھا سکوں۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں بتاؤ تو صحیح تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں ایک اچھا آدمی تھا، ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیوں میرے دل میں شیطان نے گھر کر لیا اور میں نے ایک آدمی کے پیسے چرا لیے اور یوں مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے سوچتے ہوئے کہا کہ سوائے تمہارے تمام لوگ یہاں پر بے گناہ ہیں، صرف تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جس نے اپنے آپ کو گناہ گار بتایا ہے، لہٰذا اتنے بے گناہ لوگوں میں ایک گناہ گار کو نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے میں تمہیں رہا کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ پھر جیل کا معائنہ کرنے آیا اور باری باری قیدیوں سے ملاقات کی۔ اس دفعہ ہر قیدی نے بادشاہ کو اپنے جرم کی تفصیل سنائی۔ اس نے یہ سننے کے بعد حکم جاری کیا کہ یہ لوگ واقعی گناہ گار ہیں، انہیں ابھی تک شرمندگی کا احساس نہیں، یہ بڑے فخر سے اپنے جرموں کی کہانی مزے لے لے کر سناتے ہیں، لہٰذا ان کی سزا اور بڑھا دی جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ بے حد حیران ہوئے اور بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے وزیر سے پوچھنے لگے کہ جب اس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا تو بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب ہم نے گناہ کا اعتراف کیا ہے تو بادشاہ نے ہمیں اور سزا سنا دی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا وزیر، جو اس کے مزاج کو خوب سمجھتا تھا، کہنے لگا، پہلے آدمی کو اس لیے چھوڑا گیا کہ اس نے جرم کا اعتراف اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے کیے پر نادم تھا، لیکن تم لوگوں نے پہلی دفعہ بادشاہ کو اپنی بے گناہی کی کہانی سنائی تاکہ وہ تمہیں آزاد کر دے، اور اس دفعہ گناہ کا اعتراف بھی اس لیے کیا کہ شاید بادشاہ تمہیں چھوڑ دے، اس لیے اس نے تمہیں آزاد نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اپنی غلطی یا گناہ کا احساس ہو جائے اور اس پر ندامت بھی ہو تو ہمیں صدق دل سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، یقیناً وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ امید ہے کہ یہ نصیحت آمیز ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دباتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔